بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ ان سے کہو ذرا بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو؟ نہیں، بلکہ ایسے ہر موقع پر اسی کو پکارتے ہو، پھر وہ چاہے تو اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے جس کے لیے پکارتے ہو، اور اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو اس وقت تم بالکل بھول جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سی قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے، اور انہوں نے انکار کیا تو ہم نے انہیں مصائب و آلام میں بھی مبتلا کیا تھا تاکہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو انہوں نے کیوں عاجزی اختیار نہ کی، بلکہ ان کے دل اور بھی سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اسی عمل کو خوبی بنا کر پیش کر دیا جو وہ کر رہے تھے۔ پھر وہ چیز جب انہوں نے بھلا دی جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ہماری ان بخششوں پر اترانے لگے جو ان پر کی گئی تھیں تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ بالکل ششدر ہو کر رہ گئے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا، اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو عالم کا پروردگار ہے کہ اس نے زمین کو ان ظالموں سے پاک کر دیا۔ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ ان سے پوچھو، کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری سماعت و بصارت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو اس کو تمہیں واپس لا دے گا؟ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ پوچھو، کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ دھمکے یا ہانکے پکارے آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور انہیں خبردار کرنے والے ہوں، سو جنہوں نے مان لیا اور اصلاح کر لی تو انہیں کوئی اندیشہ اور کوئی غم نہ ہوگا۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہمارا عذاب انہیں پکڑے گا۔
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ان سے کہہ دو اے پیغمبر، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے کی جاتی ہے. کہہ دو میرا سوال صرف یہ ہے، کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور میں اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی حامی اور کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، تاکہ پرہیزگاری اختیار کریں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ان کے ایمان کی آرزو میں تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی کی طلب میں پکارتے ہیں. ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں ہے، اور نہ تمہاری ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر ہے کہ ان کی خواہش پر تم ان لوگوں کو دور کر کے ظالموں میں شامل ہو جاؤ. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ یہ بدبخت ان غریبوں کو دیکھ کر کہیں، کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے؟ ان سے پوچھو، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے بڑھ کر نہیں جانتا؟ ان کی خواہش کے برخلاف ہماری آیتوں کو ماننے والے یہ لوگ جب تمہارے پاس آیا کریں تو ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو. تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے گا تو اس طرح ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ نیکوکاروں کی روش بھی نمایاں ہو اور مجرموں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بھی بالکل واضح ہو جائے. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اے پیغمبر کہہ دو کہ مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو. کہہ دو میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا. اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہی میں پڑا اور راستہ پانے والوں میں سے نہیں رہا. کہہ دو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. تم جس چیز کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اس کا فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. وہی حق کو واضح فرمائے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ ہے اس کے علم میں ہے. درخت سے کوئی ایسا پتا اور زمین کی تہوں میں کوئی ایسا دانہ بھی نہیں گرتا اور نہ کوئی خشک و تر ایسا ہے جسے وہ نہ جانتا ہو. یہ سب اس کے ہاں ایک کھلی کتاب میں درج ہے.